غلط طریقے اختیار نہیں کرنے ہیں، دھوکہ نہیں کرنا ہے، فراڈ نہیں کرنا ہے، ملاوٹ نہیں کرنی ہے، رشوت کی صورت میں نہیں، حرام کی صورت میں نہیں۔ اگر اس طرح تم کرو گے تو حرام اپنے اندر داخل کرو گے، جس سے میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو خون کا قطرہ، جو گوشت کا لوتھڑا تمہارے جسم میں لقمہ حرام سے پیدا ہوا ہے، وہ جہنم کا حقدار ہے۔ وہ گوشت کا ٹکڑا، وہ خون کا قطرہ جہنم کا حقدار ہے۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کہ آپ ایک مرتبہ سفر میں تھے، سفر میں جاتے جاتے ایک جگہ نماز کا ٹائم ہوا تو آپ نے نماز ادا کرنی چاہی، بڑے خوبصورت لباس سے بدن فرماتے، بہترین سواریاں رکھتے، اللہ تعالیٰ نے ان کو حسن صورت سے بھی نوازا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے، ان کے اخلاق سے متخلق تھے، وہی ان کا رویہ تھا۔ ایک شخص کھڑا تھا، اس کو کہا کہ اس گھوڑے کو سنبھالو، میں نماز پڑھ لوں۔ اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ بھائی نماز کا ٹائم آ جائے، اگر تم جنگل میں بھی ہو، راستے میں بھی ہو، تو وہی نماز ادا کر دو، نماز کو چھوڑو نہیں۔ یہ میرے نبی کے نواسے کا طریقہ دیکھو، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو نظر میں رکھو۔ تو نماز پڑھنے لگے۔ اس شخص نے جب اس گھوڑے کو دیکھا، اس کے لگام کو دیکھا، تو اس کے دل میں فطور پیدا ہوا، لگام قیمتی لگا، لگام اتار کر گھوڑے کو چھوڑ کر وہ بھاگ گیا۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے نماز پڑھ کر جب فارغ ہوئے، دیکھا گھوڑے کو لگام نہیں ہے۔ آپ اسی گھوڑے پر بغیر لگام کے چڑھ گئے اور سفر شروع کر دیا۔ آگے گئے تو ایک کوئی میلہ لگا ہوا تھا، لوگ خرید و فروخت کے لیے جس طرح میلے لگاتے ہیں اس طرح کا سما تھا۔ آپ بھی اس مجمع میں چلے گئے۔ وہاں دیکھا کہ کوئی شخص لگام بیچ رہا ہے۔ آپ نے دور سے پہچان لیا، یہ تو وہی لگام ہے جو ہمارے گھوڑے کا تھا۔ نیلامی ہو رہی تھی، لوگ اس کی بولی لگا رہے تھے کیونکہ بڑا قیمتی لگام تھا۔ تو آپ بھی اس بولی دینے والوں میں شامل ہو گئے، آپ بھی بولی دینے والوں میں شامل ہو گئے۔ تو اس شخص نے جب آپ کو دیکھا تو شرمندہ ہوا، کیونکہ یہ وہی شخص تھا جو لگام لے کر بھاگا تھا۔ اس نے کہا کہ حضور یہ آپ لگام لے لیں، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم اپنی بولی جاری رکھو۔ اس نے کہا حضور میں بہت شرمندہ ہوں، آپ خدا کے لیے۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ جب اس نے مجبور کیا تو آپ نے فرمایا کہ بھائی آخر کچھ تو قیمت اس کی لے لو۔ اس نے کہا حضور مجھے 2.5 درہم یا کچھ اس طرح۔ آپ نے جیب سے وہ رقم نکال کر اس کو دی اور لگام لے کر چلے، اور پھر لوگوں نے اسے کہنے لگے کہ بھائی دیکھو، جب ہم نے اس کو گھوڑا دیا تھا کہ سنبھالو، ہم نماز پڑھتے ہیں، تو دل میں ارادہ کیا تھا، ہماری جیب میں تھے ہی 2.5 درہم، اس کو 2.5 درہم جب نماز پڑھ کر فارغ ہوں گے تو اس کو 2.5 درہم دے دیں گے۔ لیکن اس کی بدقسمتی کہ وہ لگام لے کر بھاگ گیا، اور اس کو اس نے بیچ کر حرام طریقے سے پیسے کمانے کا سوچا۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھو، وہ 2.5 درہم جو ہم اس کو دینا چاہتے تھے، آخر میں وہی 2.5 درہم اس کو ملے، لیکن جائز طریقے سے نہیں ملے، اس کو رزق حلال کی صورت میں نہیں ملے۔ تو یاد رکھو، محنت کرو، کوشش کرو، لیکن کسی کے ساتھ دھوکہ کرنا، فراڈ کرنا، حرام طریقے سے روزی کمانا، یہ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سراسر خلاف ہے۔ جو جو روزی اللہ تعالیٰ نے آپ کے اور ہماری قسمت میں لکھی ہے، وہ تمہیں مل کر رہے گا۔ اپنی محنت کرو، اپنی کوشش کرو، لیکن ناجائز طریقوں سے دور رہو۔